اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں۔ چونکہ بہت سارے گناہ کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ المتشدقون المتفہقون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرنگی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ عام دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو وہ مشکل سے مشکل الفاظ بولتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے تو سادی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ بول کر کسی کے اوپر جو ہے وہ رعب جما رہے ہوں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جب بات کریں آپ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کی بات کی جائے اور اس طرح کی مثالیں ان کو دی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے، مچھر کی مثال دے کر کہ اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کہ اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی، اس کا معدہ خراب کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری اور ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں، اور بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو یہ حسن ہوتا ہے، اصل فصاحت ہے ہی یہ ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ تو اہل دوزخ سے ہوں اور نہ شریروں میں ہمارا شمار ہو۔